نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 14 رمضان مبارک ہے اور ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عبد الصمد بن الوارث قال حدثنا حریث بن صائب قال سمعت الحسن يقول حدثني حمران بن ابان عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال بیت یسکنہ وثوب یواری عورتہ وجلف الخبز والماء۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ابن آدم کا حق صرف ان 3 چیزوں کے اندر ہے، یعنی اگر ابن آدم کو یہ 3 چیزیں مل جاتی ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اس پر حق تھا وہ پورا ہو گیا۔ نمبر 1، بیت یسکنہ، اگر اس کو رہائش کے لیے گھر میسر ہے تو گویا کہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر حجت تام ہے۔ دیکھیں، گھر اگر میسر ہے انسان کو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اچھا ہو یا برا ہو، اپنا ہو یا کرایہ کا ہو، لیکن وہ گھر انسان کو دنیا والوں سے تحفظ فراہم کر دیتا ہے، وہ گھر انسان کو سردی اور گرمی سے تحفظ فراہم کر دیتا ہے، وہ گھر انسان کو بارش اور دھوپ سے تحفظ فراہم کر دیتا ہے۔ تو اگر ایک انسان کے پاس گھر موجود ہے، خواہ کسی بھی درجے میں ہو، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جو ایک حق تھا اللہ کا اس کے اوپر وہ پورا ہو گیا۔ وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتُهُ، اگر اس کے پاس کپڑے ہیں جس سے وہ اپنے جسم کو ڈھانک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ سچا ہو گیا۔ یعنی اگر ایک انسان اتنے کپڑے رکھتا ہے جس سے اس کا سطر اور اس کا جسم چھپ جاتا ہے، اس کے پاس من مانی من چاہی اپنے برانڈ سے کپڑے نہیں بھی ہیں، تب بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے حق میں لکھی تھی بات وہ پوری ہو گئی۔ یعنی اس کے لیے یہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرے کہ تو نے مجھے پہننے کے لیے فلانا سوٹ نہیں دیا، تو نے مجھے اپنے پہننے کے لیے فلانے برانڈز کے اچھے برانڈ سے کپڑے نہیں دیے، یا تو نے مجھے پہننے کے لیے فلانے عالیشان کپڑے جیسے زید کو یا عمر کو دیے تھے ویسے نہیں دیے۔ نہیں، فرمایا ایسی بات نہیں۔ اگر تمہیں کپڑے کے لیے پہننے کے لیے مل گئے، گھر مل گیا رہنے کے لیے، اور تیسرا وجلف الخبز والماء، اور پانی اور روٹی کا ٹکڑا ایک مل گیا، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کی ناز و نعمتوں کو جمع کر دیا۔ یعنی اگر ایک انسان کے پاس یہ 3 چیزیں موجود ہیں، رہنے کے لیے گھر ہے، پہننے کے لیے کپڑے ہیں، کھانے کے لیے سامان ہے، اور اس کے علاوہ جمع شدہ کچھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس کا حق پورا کر دیا۔ یعنی اس کے لیے اتنی چیز زندگی گزارنے کے لیے بالکل کافی شافی ہے۔ اس سے زیادہ کی تمنا کرنا گویا کہ انسان کی خواہشات کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ میرے پاس پہننے کپڑے موجود ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس دکان کے بہت سارے کپڑے میں خرید لوں، لیکن یہ چاہت تو میری اپنی ذاتی چاہت ہے، ضرورت تو میری پہننے سے پوری ہو گئی۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اور آدمی ہو، وہ یہ چاہتا ہو کہ شہر کے سارے کپڑے میرے گھر میں جمع ہو جائیں، اور کوئی آدمی یہ چاہے کہ دنیا کے سارے اعلیٰ برانڈ کے کپڑے کاش میرے گھر میں جمع ہو جائیں۔ اس چاہت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چاہتوں کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لیتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اگر یہ 3 چیزوں سے نواز دیا ہے، تمہیں رہنے کے لیے گھر دے دیا، پہننے کے لیے کپڑے دے دیے، کھانے کے لیے روٹی اور پانی دے دیا، میسر کر دیا، بس اللہ تعالیٰ کا جو ہے تمہارے اوپر اتنا ہی حق تھا اور وہ اس نے اپنا پورا ادا کر دیا۔ حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن أبيه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت۔ حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت قرآن کی ارشاد فرمائی، الہاکم التکاثر، ہلاکت میں ڈال دیا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے۔ انسان جب پیسہ جمع کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اور پیسے کے اندر مقابلہ کرنا شروع کرتا ہے، اچھا فلانے کے پاس 1 ملین ہے میں 2 ملین کماؤں گا، فلانے کے پاس 10 ملین ہے میں 12 ملین کماؤں گا، میں اس کو نیچے دکھا کے رہوں گا، اچھا فلانے کی 1 فیکٹری ہے میں 2 فیکٹریاں کر کے دکھاؤں گا، فلانے کی 1 فرینچائز ہے میں 4 فرینچائز اکٹھی کر کے دکھاؤں گا۔ یہ انسان کی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس ایسی ہے کہ جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ بعض اوقات آپ سامنے دکان کے اوپر کوئی کسٹمر موجود ہوتا ہے، اس سے جیلس ہو کے اپنے آپ کو جلاتے ہیں، تباہ و برباد کرتے ہیں کہ یار میرے دکان پہ تو کسٹمر آیا نہیں۔ میری بھی مثال کے طور پہ کپڑے کی دکان تھی، سامنے بھی کپڑے کی دکان ہے، اس کے پاس 10 کسٹمر آ گئے، میرے پاس 1 کسٹمر نہیں آیا، میں اس سے زیادہ کسٹمر لا کے دکھاؤں گا۔
یہ جو چیز انسان کو اندر سے جلاتی ہے، فرمایا کہ یہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ فرمایا کہ کیا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ مال و دولت کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ یقول ابن آدم مالی مالی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے کہ دیکھو میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنے نوکر چاکر ہیں، اتنی جو ہے وہ میرے پاس مثال گاڑیاں ہیں، اتنے میرے پاس جو ہے خادم کھڑے ہیں، اتنے میرے پاس جو ہے یہاں پر جو ہے وہ دکانیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، تمہارا مال تو صرف وہی ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا اور اس کو آگے بھیج دیا۔ یعنی تمہارا اصل مال جو تمہارے کام آنے والا ہے وہ وہی مال ہے جو تم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہو اور آخرت میں جا کے اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ او اکلت فافنیت، یا وہ تمہارا مال ہے جو تم کھا لیتے ہو اور اس کو فنا کر دیتے ہو، ختم کر دیتے ہو، یعنی وہ تمہارے جسم کے اندر جا کے فنا ہو جاتا ہے، غلاظت میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ ہے اصل تمہارا کام کا مال۔ او لبست فابلیت، یا تم پہن لیتے ہو اور پہن کر پرانا کر دیتے ہو، بس یہ ہے تمہارا مال۔ باقی تو سارا کا سارا تمہارے مرنے کی دیر ہے، کبھی زید کا ہوگا، کچھ عمر کا ہو جائے گا، کچھ بکر کا ہو جائے گا، کچھ اولادوں کا ہو جائے گا، کچھ رشتہ داروں کا ہو جائے گا، کوئی آگے کہیں سے چھین کے لے جائے گا۔ تو یہ سارا کا سارا مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے یہ تمہارے کوئی کام نہیں آنے والا۔ تمہارے کام آنے والا مال وہی ہے کہ جو تم کھا لیتے ہو، کھا کے اپنے جزو بدن بنا لیتے ہو، تم پہن لیتے ہو، پہن کے پرانا کر کے پھاڑ دیتے ہو، یا تیسرے نمبر پہ وہی مال ہے تمہارا اصل میں جو تم صدقہ و خیرات کر کے اللہ کی راہ میں آگے کے لیے صدقہ کر دیتے ہو۔ یہ مال ایسا ہے کہ جو تمہارا قیامت میں، آخرت میں واقعتاً اس کو کہا جائے کہ یہ تمہارا مال ہے، یہ تمہارے کام آنے والا ہے۔ کیونکہ انسان کے پاس فیگرز ہیں، اور آج کل تو اللہ معاف کرے ہم اس دور میں رہ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں مالدار کے ہاتھ میں ہی مال نہیں ہے۔ پہلے تو ایک انسان ہوتا تھا، مالدار ہوتا تھا، وہ کہتا تھا میرے گھر میں اتنا سونے کا ذخیرہ ہے، اتنا چاندی کا ذخیرہ ہے، میرے پاس اتنی بھینسیں ہیں، اتنی بھیڑیں ہیں، اتنی بکریاں ہیں۔ آج کل تو انسان کے پاس صرف اکاؤنٹ ہے، اور اکاؤنٹ کے اندر ایک فیگر ہے جو اس کے موبائل کے اندر یا اس کے لیپ ٹاپ کے اندر آ رہا ہے، وہ فیگر جس دن زیرو ہو گیا وہ ویسے ہی بیچارہ غریب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری ضروریات کو پورا کیا ہوا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ ہمیں کھانے کے لیے اگر کچھ مل جاتا ہے وقت کے اوپر، ہمیں پہننے کے لیے کچھ مل جاتا ہے وقت کے اوپر، اور ہمیں سر ڈھانکنے کے لیے چھت مل جاتی ہے وقت کے اوپر، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر دولت ہمیں عطا کر دی ہے، ہمیں اس کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ اگر ہم دوسرے کے ہوس میں، دوسرے کی لالچ میں، دوسرے کی تنافس میں پڑے رہیں گے تو ہمیشہ ناشکری کرتے رہیں گے کہ دیکھو زید کا کاروبار تو اتنا چلا گیا، عمر نے جو ہے جاب میں اتنے پیسے بنا لیے، فلانا جو ہے وہ اتنے جو ہے معاملات میں آگے بڑھ گیا، اور ہم جو ہے ہمیشہ اس کو اپنے آپ سے کمپیئر کر کے احساس کمتری کا شکار ہوں گے اور ناشکری کریں گے۔ حدثنا بندار قال حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله قال سمعت أبا أمامة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے ابن آدم، جو مال تم خیر کے کاموں میں خرچ کر دیتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو تم اپنے پاس بچا بچا کے رکھتے ہو، روک روک کے رکھتے ہو، وہ تمہارے لیے شر ہے۔ کیوں؟ جو خیر کے کام میں خرچ کرنے والا مال ہے وہ تو اللہ کے یہاں ذخیرہ ہو گیا، گویا کہ سرمایہ ہی سرمایہ ہے، وہ آخرت میں کام ہی کام آئے گا، یا تو وہ تمہارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا، یا وہ تمہارے لیے آخرت کے جنت کے درجات بڑھنے کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن جو تم جمع کر کر کے جا رہے ہو اس کا تمہیں حساب کتاب دینا پڑے گا کہ کہاں سے کمایا، جمع کیا، کس کو دے کے گئے، اور جس کو دے کے گئے اس نے اگر برے کام میں خرچ کر لیا تو اس کا حساب کتاب بھی تمہارے ذمہ ہوگا۔ وَأَن تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، تو جو تم اپنے پاس روک روک کے رکھتے ہو وہ تمہارے لیے شر کا باعث بنتا ہے۔ وَلَا تُلَامُ عَلَىٰ كَفَافٍ، اور فرمایا کہ جس کو بقدر کفایت چیزیں مل جاتی ہو اس کو کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں۔ اس کی تفصیل ابھی ماقبل میں گزری۔ وَابْدَأْ بِمَن تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّن يَدِ السُّفْلَىٰ، فرمایا کہ وَابْدَأْ بِمَن تَعُولُ، جس کی کفالت کرتے ہو اس سے خرچ کرنے کی ابتدا کرو، یعنی باہر والوں کے اوپر خرچ کرنے کا دوسرا نمبر ہے، گھر والوں پہ خرچ کرنے کا پہلا نمبر ہے۔ بہت سے لوگ اپنے گھر والوں پہ بالکل خرچ نہیں کرتے، خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو بالکل فقیر اور بالکل ہی جو ہے وہ محتاج بنا کے رکھتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بالکل محتاج بنا کے رکھتے ہیں۔ باہر دوستوں میں جائے گا تو جا کے ہزاروں روپے کی دعوتوں میں اڑا دے گا، اور گھر پہ اگر اہلیہ اس سے جو ہے وہ
چند 100 روپے کا مطالبہ کریں گی تو اپنے قرضے گنوانا شروع کر دے گا کہ میں تو اتنا مفلس ہوں، میں تو اتنا قرض دار ہوں، میرے پاس تو حالات ہیں، حالات ٹائٹ ہیں، کاروبار نہیں ہے، اس طرح کے رونا شروع کر دے گا۔ باہر دکھانے کے لیے 10 روپے خرچ کر دے گا، گھر میں خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ روپے نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا کہ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اگر تم مالدار ہو، خرچ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ابتدا اپنے گھر والوں سے کرو، اپنے بچوں پہ خرچ کرو، اپنی اہلیہ پہ خرچ کرو، اپنے والدین پہ خرچ کرو، اپنے بھائی بہنوں پہ خرچ کرو، دوست احباب پہ خرچ کرو۔ وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرآن کے اندر آتا ہے کہ اہل قرابت کے حق ادا کرو، یعنی قرابت داروں کو اگر ضرورت ہے مال کی تو ان کو مال کی ضرورت پوری کرو۔